المرسلین 66 نمبر کا سورہ اور اس کی 6 آیت کی ابتدا بلکہ پھر اس میں ارشاد خدا سے عالم ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اے ایمان لانے والوں بچاؤ بچو انفسکم اپنے آپ خود اپنے آپ سب سے پہلے دیکھیے کتنی عمدہ ترتیب خدا دے رہا سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے بعد بابا علی کو معاشرہ نہیں وہ علی کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ نہ اس آگ سے غفور ہر ناپ کا اشارہ کہ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوگی جس کا ایندھن پیٹرول اور گیس نہیں ہوگی غفور ہر ناپ کا اشارہ جس کا ایندھن وہی لوگ ہوں گے جو اس آگ میں جل رہے ہوں وہ اشارہ اور وہی پتھر ہوں گے جو جہنم کی پہاڑ کے اندر موجود ہوں تو خدا نے یہاں حکم دے رہا اور یہ حکم تقریباً غالب کر رہا کہ انسان تقریباً میں نے غلط استعمال کیا کہ غالب کر رہا یہ حکم کہ انسان اپنے آپ کو پہلی اسٹیج پر اور پھر اپنے گھر والوں دوسری اسٹیج پر آگ سے بچا کون سی آگ جہنم کی آگ تو جہنم کی آگ سے کس طرح بچا جائے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بولو لا الہ الا اللہ تو پھر لا الہ الا اللہ کہہ دو تو پھر بڑا آ جاؤ اور لا الہ الا اللہ جو عقیدے کا جز بنا محمد رسول اللہ جو عقیدے کا جز بنا علی ولی اللہ جو عقیدے کا جز بنا اس کے بعد اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم خدا کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں چینج کرتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود چینج نہ کرے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ پروردگار یہ کیسا بچاؤ ہوگا اگر یہ ایمان لانے والے نہیں تھے تو انہیں یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا اور اگر یہ ایمان لانے والے تھے تو آمنوا کیوں کہا کہ ایمان لے آؤ تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان ہے جو الگ تک رکے ہوئے ہیں نہ دل میں اترے ہیں نہ روح کا حصہ بنے ہیں نہ اپنے جسم کا حصہ بنے اور نہ اپنی اولاد کے جسم کا حصہ بنے تو کیا ایمان الذین آمنوا آمنوا تو یہ ساری چیزیں اور یہ سارے احکامات اور یہ سارے آرڈر جو خدا رسول اور اہل بیت کی جانب سے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی بھی تربیت کرے اصلاح لفظ سب سے پہلے اور پھر اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرے یہ تقاضا ہے ان تمام احکامات کا جو شریعت کے اندر موجود تربیت ہوتی ہے کہ دیکھیے اس لیے کہ مجھے پتا ہے دینیات کلاس کی یہ پرائز انسٹیٹیوشن کی ایک فنکشن اس کے اعتبار سے یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں کہ تربیت کتنی اہم ترین ذمہ داری اور اس تربیت میں جو مراحل بہت زیادہ میں مختصر آج تقریر کر رہا ہوں تربیت کے جو مراحل کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کیے جائیں میراث تربیت کا ایک مرحلہ غذا تربیت کا دوسرا مرحلہ ماحول تربیت کا تیسرا مرحلہ صحبت اور کمپنی یعنی دوست تربیت کا چوتھا مرحلہ اور استاد تربیت کا 5واں مرحلہ تو ان 5 مرحلوں میں جو میراث کا مسئلہ جو غذا کا مسئلہ جو ماحول کا مسئلہ جو کمپنی اور صحبت کا مسئلہ یہ 4 مرحلے اہم ترین جو ایک بچے کی شخصیت کو بنانے والے ایک بچے کو شقی یا سعید بنانے والے یہ 4 اہم ترین مرحلے ان میں کس کا پارٹیسپیشن اس میں کس کا شیئر اس میں استاد کا شیئر نہیں اس میں مدرسے کا شیئر نہیں ہے ان 4 اہم ترین اسٹیجز میں شیئر ہے تو والدین کا میراث والدین کی ذمہ داری میراث سے مراد کیا
شادی کرنے سے پہلے وہ جوان جس قسم کے شوق رکھتا تھا، وہ شخص جس قسم کی عادتیں رکھتا تھا، شادی کے بعد یہی عادتیں اب تو سائنس بھی کہہ رہی، جینیٹک سائنس، یہ جین کے ذریعے سے منتقل ہوگی۔ تو ایک چیز، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، مولا کائنات کا وہ تو بار بار آپ سنتے ہیں کہ جناب عباس کہ مجھے میری شجاعت کا وارث چاہیے، اور اس کے لیے جناب ام المؤمنین کا انتخاب کرنا کہ ایک شجاع قبیلے سے یہ ویسے کرنے دے رہی کہ میراث یعنی وہ کوالٹیز کہ جو اولاد میں منتقل ہونے والی ہے والدین کے ذریعے، تو ایک بہت بڑا پارٹ تربیت کا میراث اس میں شیئر ہے والدین۔ اس کے بعد غذا کہ جو غذا کھلانی ہے اولاد، جو پیٹ میں جا کے اس کا خون کا حصہ بننے والی، اس کی روح کا حصہ بننے والی، اس کے مزاج کا حصہ بننے والی، یہ غذا کیسی ہونی چاہیے، یہ غذا کہیں حرام نہ ہو، یہ غذا کہیں نجس نہ ہو۔ تو اب یہ غذا بھی کھلائیں گے کون؟ والدین۔ تو کس کا شیئر؟ والدین کا شیئر۔ اور پھر غذا کے بعد ماحول سے لوگ سمجھتے ہیں محلے کا ماحول، گلی کوچے کا ماحول، یہ درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ ہلال داماد العالی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے اگر میں نے اجازت دی استفادہ کرنے کی، سے کہ میری تقریر اتنی لمبی ہو جاتی، تو انشاءاللہ استفادہ یقیناً ان سے ہم کریں گے، اور ان کا وجود ہی ہمارے لیے باعث مقدس اور باعث برکت ہے، احسن اور تعلق کے گن۔ تو اب میراث، غذا، ماحول، سب سے پہلے محلے کا ماحول نہیں، گلی کا ماحول نہیں، آپ کے گھر کا ماحول۔ یہ ماحول بھی کون پرووائڈ کرے گا؟ یہ بھی والدین پرووائڈ کریں گے۔ اور اس کے بعد اپنی صحبت، دوستوں کی صحبت سے پہلے والدین کی صحبت، والدین کی کمپنی، یہ پورے اسٹیجز۔ تو 4 چیزوں کے اندر شیئر بن رہا ہے والدین کا، اور 4 چیزوں کے بعد آخری اسٹیج میں چیز آتی ہے جسے کہا جاتا ہے استاد۔ اگر استاد کا کردار اور رول اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ تاریخ ہمیں وہ متوکل کے بیٹے کا کردار بیان کر رہی ہے کہ جس نے جب متوکل کے دربار شہزادی کونین اور مولائے کائنات برملا توہین کی گئی، تو کسی بیٹے نے متوکل کے سگے بیٹے امام سے اجازت لے کے اس کو قتل کیا۔ اور اس کی چینجنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کیونکہ اس کا پختار ابن سلطان ابن سکوت کہ جو انتہائی متقی شیعہ، اس کی وجہ اس کے اندر چینجنگ ہے۔ تو استاد چینج کر دیا، یعنی استاد پھر اتنی اہم چیز ہے کہ چاہے باپ متوکل جیسا، چاہے ماحول بنی امیہ یا بنی عباس کے دربار کا غذا، چاہے لوٹے ہوئے مال سادات کی ہو، لیکن اگر اچھا استاد مل جائے تو استاد اس طریقے سے متوکل کے بیٹے کو مومن بنا دیا کرتا۔ تو بہرحال تاریخ میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی، لیکن یہ پروف ہے کہ وہ 4 حصے جو میراث، غذا، ماحول اور کمپنی، والدین کی کمپنی، یہ 4 اسٹیجز اگر اس میں والدین متوجہ رہے تو پھر استاد والا مرحلہ خود ہی بہت آسان ہو جاتا۔ اور اگر اس 4 اسٹیجز میں والدین سستی برتیں، کاہلی برتیں، تو پھر استاد کے لیے بہت پریشانی اور بہت